تو اسی طرح کچھ چند اور سوالات جو اسی الکتاب سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اسی نماز کے حوالے سے، جو نماز کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں، جو اس نماز کا جو ہے وہ دجل ہونا واضح کر دیتے ہیں، اس کا دجل چاک کر دیتے ہیں۔ مثلا دیکھیں، سب سے پہلے اب کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مثلا اگر نماز ہی صلاۃ ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی موجودگی میں لاکھوں مربع کلومیٹر رقبہ فتح ہو گیا، جس میں یثرب و مکہ سے سینکڑوں کلومیٹر دور نجد بھی واقع ہے۔ تو نمازیں پڑھنے کے لیے محمد نے کہاں کہاں اور کتنے مساجد کے نام پر نماز خانے تعمیر کی ہے؟ نماز کو صلاۃ قرار دینے والے خود کہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد نے خود صرف اور صرف ایک ہی مسجد یثرب میں تعمیر کی، جسے مسجد احمد کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور مسجد تعمیر کی گئی، لیکن اس کی تعمیر منافقین نے کی، جسے گرا دیا گیا، جسے مسجد زرار کہا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ کا کہنا ہے کہ محمد کی موجودگی میں مجموعی طور پر 3 مساجد موجود تھیں، ایک مسجد الحرام، دوسری مسجد احمد یعنی مسجد نبوی، اور تیسری مسجد قباء۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ 2 ہی مساجد تھیں، ایک مسجد الحرام اور دوسری محمد رسول اللہ کی مسجد، اس کے علاوہ تیسری کوئی مسجد نہیں تھی۔ اب جب کہ یہ بات ثابت ہو چکی کہ محمد کی موجودگی میں نہ صرف لاکھوں مربع کلومیٹر کا رقبہ فتح ہو چکا تھا بلکہ صرف اور صرف 2 ہی مساجد تھی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نماز یہ صلاۃ ہے، یعنی اگر صلاۃ نماز ہے، تو اتنے وسیع علاقے میں آباد لوگ 5 اوقات کی نمازوں کے لیے کہاں جاتے تھے؟ کیا وہ سب کے سب بے نمازی تھے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کتنے تھے، کون کون تھے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد نے اپنی مسجد یثرب میں تعمیر کی، اگر محمد رسول اللہ نمازیں پڑھتے تھے تو اس کا مطلب کہ وہ اپنی مسجد میں امامت کراتے تھے، لیکن جب وہ مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تو پیچھے مسجد نبی میں امام کون تھا؟ کون اذانیں دیتا اور کون نمازیں پڑھاتا تھا؟ پھر مکہ فتح کرنے کے بعد جب واپس یثرب آ گئے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد الحرام میں امام کون تھا؟ مسجد الحرام میں اذانیں کون دیتا تھا اور امامت کون کراتا تھا؟ یہ چند ایک سوالات ہیں جن کے جوابات دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ ایسے ہی بہت سے سوالات ہیں لیکن انہیں یہاں سامنے لانے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اگر تو ان کے جوابات ہوں تو ان کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جب ان سوالات کے ہی کوئی جوابات نہیں تو ظاہر ہے ان مزید سوالات کی یہاں بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ان سوالات کی بنیاد پر بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نہ تو نماز الصلاۃ ہے اور نہ ہی محمد علیہ السلام نے نمازیں پڑھی اور نہ ہی کسی نماز نامی پوجا پاٹ کو صلاۃ قرار دیا۔ یوں ان سوالات کی بنیاد پر بھی نماز نامی پوجا پاٹ کی حقیقت کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ نماز الصلاۃ کے نام پر ہی الصلاۃ سے غافل کرنے کے لیے دیا جانے والا ایک عظیم دھوکہ ہے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ پوری زمین فسق و فجور سے بھر چکی ہے، زمین میں فساد عظیم کیا جا چکا۔ بہرحال یہ چند ایک سوالات آپ کے سامنے یوں بھی رکھے ہیں، اور اس کے علاوہ سینکڑوں سوالات ہیں، ایسے سوالات ہیں کہ جو دہلا کر رکھ دیتے ہیں اور ان کو واقعتاً بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو پیچھے اعتراضات اٹھا دیے گئے، جو سوالات اٹھا دیے گئے، یہ نماز نامی دجل و فریب کی تو بنیادیں اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کو تو یعنی کہ اس کا دجل چاک کر کے رکھ دیتے ہیں، اور یہاں تک